السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں گزارش یہ کروں گا کہ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ بروقت باخبر ہوں۔ آج کا ٹاپک انتہائی دلچسپ ہے اور وہ ٹاپک ہے خالق کائنات کے حوالے سے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیے کہ آج کا ٹاپک ہے کہ دنیا کس نے بنائی۔ تو پچھلے زمانے میں انسان یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو کائنات ہے یہ بہت ساری اندیکھی قوتیں ہیں جو کہ اس کائنات کو چلا رہی ہیں۔ مثلا وہ سمجھتے تھے کہ ایک بڑا خدا ہے اور اس کے ماتحت بہت سارے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں جو کہ اس کائنات کا انتظام کر رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دور جدید میں وہ لوگ جو کہ خود کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں یا خود کو دور جدید کے انسان سمجھتے ہیں، وہ گو کہ شرک کے اس نظریے کے قائل تو نہیں، لیکن وہ الہات کے قائل ہیں۔ مثلا وہ سرے سے ہی خالق کے تصور کے ہی خلاف ہیں، وہ خالق کے تصور کے انکاری ہیں۔ اچھا، جو لوگ الہات کے قائل ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ ایک اتفاقی حادثہ ہے، اور جب کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو اس واقعے کی وجہ سے دوسرے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ یوں اسباب اور واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اسباب ہیں، اسباب کا یہ سلسلہ ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات کا انتظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ یعنی وہ دو چیزوں پہ اپنا نظریہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ ایک یہ کہ اتفاقی حادثہ ہوا، دوسرا یہ کہ جب کوئی حادثہ یا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے سبب جو ہے دوسرے واقعات رونما ہوتے ہیں، اور اس طرح ایک سلسلہ چل پڑتا ہے۔ اچھا، ان کا مزید کہنا ہے کہ آج سے تقریباً 2 لاکھ ارب سال پہلے جو ہے نہ تو یہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ سیارے تھے، بلکہ پوری فضا جو ہے وہ ذرات سے بھری ہوئی تھی۔ یعنی پوری فضا میں جو ہے وہ پروٹونز کی ذرات پھیلے ہوئے تھے، اور یہ ذرات جو ہے غبار کی شکل میں پوری فضا میں پھیلے ہوئے تھے، اور یہ ساکن حالت میں تھے۔ مثلا اس میں کوئی جو ہے ارتعاش یا کوئی حرکت نہیں تھی، بلکہ ساکن حالت میں پوری فضا میں جو ہے یہ گرد پھیلا ہوا تھا۔ تو یہ مادے کی ابتدائی شکل تھی۔ پھر ان کا کہنا ہے کہ یہ جو غبار تھا ذرات کا جو فضا میں پھیلا ہوا تھا، اس میں جو ہے خلل پڑا۔ مثلا جیسے کہ کسی تالاب میں ہم پتھر ڈالتے ہیں، تو جیسے پتھر ڈالنے کے بعد جب اس میں جو ہے موجیں بننا شروع ہو جاتی ہے اور موجیں مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس طرح ان کا کہنا یہ ہے کہ اس جو غبار ہے جو پوری فضا میں پھیلا ہوا تھا، مادے کی جو ابتدائی شکل ہے، اس میں جو ہے خلل پیدا ہوا، اور اس خلل پیدا ہونے کی وجہ سے جو ہے پھر یہ مادہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ سکڑتا گیا۔ اس طرح جو ہے چاند کی شکل بنی، سورج کی شکل بنی، سیارے بنے، تو یوں سلسلہ جو ہے آگے بڑھتا گیا اور یہ کائنات جو ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ابھرتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ الہات کے قائل ہیں ان سے سوال یہ ہے کہ بقول آپ کے جب یہ کائنات نہیں بنی تھی اور پوری فضا میں جو ہے مادہ ذرات کی شکل میں موجود تھا اور ساکن حالت میں تھا، تو جب یہ مادہ ساکن حالت میں تھا تو سوال یہ ہے کہ اس میں جو ہے خلل ڈالا کس نے؟ مثلا کوز اینڈ ایفیکٹ کا اگر ہم قانون دیکھیں یا اصول دیکھیں تو اس کے تحت تو ہر واقعے کے لیے ایک سبب کا ہونا ضروری ہے۔
اور آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ ہر واقعے کے لیے ایک سبب کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب مادہ ذرات کی شکل میں موجود تھا فضا میں، اور مادے کے اندر اور باہر کوئی سبب نہیں تھا، تو پھر یہ خلل کا جو سبب ہے یہ آیا کہاں سے؟ اچھا، اتفاقی حادثے کا جو نقطہ نظر ہے اس کو اگر ہم غور سے اس کا مشاہدہ کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتفاقی واقعہ جو ہے وہ اس قدر منظم شکل اختیار کر لے کہ سورج جب سے بنا ہے تو مشرق سے نکلے اور مغرب میں غروب ہو، اور ستاروں کی اپنی ایک دنیا ہو، چاند اور زمین اور دوسرے سیارے اپنے اپنے مداروں میں گردش کریں، سمندر کا الگ اپنا ایک نظام ہو، تو مطلب ایک اتفاق اس قدر منظم ہو کیسے سکتا ہے؟ مثلا یہ جو ہے عقل میں جو ہے نہ آنے والی بات ہے۔ تو دوستو، دراصل حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا جو خالق ہے وہ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور دنیا جو ہے اس بات کو مانے یا نہ مانے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔